اب حضرت عمر فاروق آگے بڑھے، امیر المومنین اب یروشلم کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عمر جس اونٹ کے اوپر بیٹھتے تھے وہ اونٹ ان کا خادم اسلم چلاتا تھا۔ یہ طے ہوا تھا 1 میل تم پیدل چلو گے، میں اونٹ کے اوپر بیٹھوں گا، اور 1 میل میں اونٹنی کی لگام پکڑوں گا، تم اونٹ کے اوپر بیٹھو گے۔ غلام کو کہا نہیں نہیں آپ امیر المومنین ہیں، تو کیا ہوا، تم تھکو گے، تم پریشان ہو جاؤ گے، تم ہی چلاتے رہو گے اور میں بیٹھا رہوں گا؟ نہیں، یہ ہمارے نبی نے فرمایا اپنے غلاموں سے اتنا کام نہ لو جو وہ اٹھا نہ سکے۔ ہم تم سب برابر ہیں، یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے۔ غلام اور امیر سب برابر ہیں، آقا اور غلام سب برابر ہیں۔ 1 میل عمر بیٹھتے تھے، 1 میل ان کا غلام بیٹھتا تھا۔ غلام بیٹھتا تھا تو عمر اونٹ کی لگام پکڑتے تھے، اور عمر بیٹھتے تھے تو ان کا غلام۔ اسی حال میں بیت المقدس آ گیا۔ بیت المقدس اور بیت المقدس پر یروشلم کے اندر تمام یہودی اور عیسائی کھڑے ہیں۔ آج عمر کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے مسلمانوں کا قائد، کون ہے مسلمانوں کا لیڈر، کون ہے اسلام کا ہیرو۔ آج دیکھیں کون ہے جس نے چپے چپے پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے، لائن میں کھڑے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اتفاق دیکھیے، جب یروشلم آیا، بیت المقدس آیا، 1 میل رہ گیا، حضرت عمر فاروق کی اونٹ سے اترنے کی باری آ گئی، اور لگام پکڑنے کی باری آ گئی، اور ان کے غلام کو اونٹ پر بیٹھنے کی باری آ گئی۔ الٹا اب حضرت عمر نے کہا آہاں روکو، غلام کہتا ہے ہش چپ، 1 میل لے چلوں گا میں۔ حضرت عمر نے کہا اونٹ روکو۔ غلام کہتا ہے امیر المومنین آپ لگام پکڑیں گے میں بیٹھوں گا، لوگ کیا کہیں گے، آپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا اگر میں اونٹ کے اوپر بیٹھا رہا اور تو لگام پکڑا رہا تو اسلام کا جنازہ نکل جائے گا۔ میری عزت کا جنازہ نکلتا ہے تو نکل جانے دے، اسلام کا جنازہ نہ نکلنے پائے، روک۔ اس نے کہا نہیں روکوں گا، امیر المومنین آپ بیٹھے رہیے، آپ امیر ہیں۔ آپ اس حال میں حضرت عمر کود گئے، ہٹ بیٹھ، چل چل میرا حکم ہے، چل وہ بیٹھ اوپر۔ بیٹھ گیا۔ اب بات کیوں نہیں مانے گا؟ امیر المومنین اچھا نہیں لگ رہا، اچھا ہم تم دونوں پیدل چلیں، کیوں؟ بیٹھو تمہاری باری آئی، بیٹھو، بٹھال دیا، اور لگام پکڑ کے چل رہے ہیں بیت المقدس تک۔ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں تمہارا امیر المومنین وہ ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، بڑا پتلا دبلا ہے لیکن بڑا طاقتور ہے، پورے اسلام کا پرچم لہرا دیا، وہ امیر المومنین ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اور مسلمان کہتے ہیں نہیں، اے یہودیو، اے عیسائیو، میرا امیر المومنین وہ نہیں ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہے، ہمارا امیر المومنین تو وہ ہے جو اونٹنی کی لگام پکڑے ہوئے ہے۔ اس کی باری پکڑنے کی آ گئی، اس نے اپنا حق اپنے غلام کو نہیں دیا، اس نے اونٹنی کی لگام پکڑ لی، اور غلام کے اونٹ پر بیٹھنے کی باری آ گئی، اس نے اس کو اونٹ پر بٹھایا، کیونکہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن انصاف کا گلا نہیں گھونٹ سکتا، نیائے کا گلا نہیں گھونٹ سکتا۔ حضرت عمر اسی حال میں اونٹنی کی لگام پکڑ کر بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے، اور وہاں کھوٹی سے اونٹنی کو باندھا، مسجد کے اندر گئے، 2 رکعت نماز پڑھ کر باہر نکلے۔ جب باہر نکلے تو حضرت عمر کا یہ عدل، یہ انصاف دیکھ کر دروازے کے باہر بہت سے یہودی اور عیسائی ایسے تھے کہ ان کی زبان سے کلمہ نکل رہا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ عمر تیرے انصاف کو دیکھ کر مجھے حیا آ گئی، اب اسلام قبول کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں۔ یہ عدل اور یہ انصاف اگر ہمارے ملک کے اندر قائم ہو جائے، امیر اور غریب کے درمیان سے فرق مٹ جائے، تو میرے بھائیوں اس دیش کے اندر امن اور شانتی کی گنگا بہنے لگے۔ یہ ہونا چاہیے۔ ہمارا ملک دنیا کا سب سے بڑا سیکولرزم جمہوری ملک ہے،
یہاں سے زیادہ جمہوریت، یہاں سے زیادہ اپنی بات کو پوری آزادی کے ساتھ کہنے کا ادھیکار کسی دوسرے ملک کے اندر نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے دیش کے پردھان منتری مودی جی کی دین نہیں ہے، یہ مت سمجھنا۔ یہ گرہ منتری جی امت شاہ کی دین یہ نہیں ہے۔ یہ اپنی بات کو آزادی کے ساتھ کہنے کا حق ہمارے اس دیش کے سمویدھان نے، قانون نے ہمیں دیا ہے، بابا امبیڈکر نے دیا ہے، ان کے بنائے ہوئے قانون نے دیا ہے، مہاتما گاندھی نے دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کسی کی ببوتی نہیں ہے، یہ ایک سمویدھان نے یہ حق ہمیں دیا ہے، قانون نے ہمیں یہ حق دیا، اور ہم اسی قانون کی دہائی آج جتنی بھی جگہ پرامن پروٹیسٹ احتجاج ہو رہے ہیں، جتنی بھی جگہ ہو رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ احتجاج اسی سمویدھان کا ایک حصہ ہے۔ ہمیں سمویدھان اجازت دیتا ہے۔ شاہین باغ پہ بیٹھی ہوئی عورتوں کے بارے میں بھی سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ یہ کہا ہے کہ راستہ نہ روکا جائے، لیکن پروٹیسٹ، احتجاج ان کا سمویدھانک رائٹ ہے، ان کا سمویدھانک حق ہے۔ ٹھیک ہے، راستے پر سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کو بھی مانیں گے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس دیش میں رہنا ہے تو سمویدھان کو ماننا ہے، ہمیں اس ملک میں رہنا ہے تو ہمیں سمویدھان کو ماننا ہے۔ اور کیوں نہیں مانیں گے؟ اس دیش سے محبت، اس دیش سے پیار یہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ اور میڈیا والوں سنو، ہم سے زیادہ دیش بھکتی کی تقریر کون کرے گا؟ سنو، ہمارے نبی جب مکہ سے نکالے جا رہے اور مکے میں جب پریشان کر دیا گیا، مکہ چھوڑ کے جب مدینے جاتے ہیں تو آپ آخری دیدار خانہ کعبہ کا کرتے ہیں اور اس کا غلاف پکڑتے تو روتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اے کعبہ، مجھے تیرے باشندوں نے مجبور کر دیا ہے، اگر مجھے تیرے باشندے مجبور نہ کرتے، مجھے اس مکے کے رہنے والے اگر مجبور نہ کرتے تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جاتا۔ جب آپ گئے، سنیے وطن کی محبت، جب آپ گئے مکے سے نکل کر مدینے کے بارڈر میں قدم رکھتے ہیں تو پلٹ کے پھر مکے کی طرف دیکھتے ہیں۔ مکے کی طرف دیکھنا اس بات کا اشارہ ہے کہ وطن کی محبت ہمارے دل سے نہیں نکل رہی ہے۔ حضرت ابراہیم بھی جب ان کے باپ آزر نے ان کو عراق سے نکالا، اور جب عراق سے وہ اور لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ، لوط علیہ السلام اور ابراہیم کی بیوی سارہ جب عراق سے نکلتی ہے، نہیں رہنے دیا جاتا ہے، عراق والوں نے نکالا، اور کی بستی سے نکالے گئے، اور جب عراق سے نکل کر ملک شام سیریا پر قدم رکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم عراق کو پلٹ کر دیکھتے اور کیا کہتے ہیں؟ قرآن پڑھیے، انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ اے عراق، اے میری بستی، اے وطن، میں تیری محبت کو خیر آباد کہہ کر، میں تیری محبت کو قربان کر کے میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، جہاں وہ لے جائے گا میں اس بستی کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ نبیوں نے ہمیں بتایا، یہ رسولوں نے بتایا کہ وطن کی محبت ہمارے دل سے نہیں نکلنا چاہیے، یہ ہمارے قرآن کی تعلیم کا حصہ ہے۔ میں کیسے اس دیش کی محبت کو اپنے دل سے نکال دوں؟ میں اس دیش سے پیار کیسے اپنے دل سے نکال دوں؟ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اس دیش سے پیار کریں، اس دیش سے محبت کریں۔ مدینہ جانے کے بعد پڑھیے میرے بھائیو زاد المعاد ابن قیم کی، مدینہ جانے کے بعد اللہ کے رسول جب مدینے میں سوتے تھے تو سوتے ہوئے آدھی رات کے بعد کروٹ آپ کی، چہرہ آپ کا مڑ جاتا تھا۔ صحابہ نے کہا آپ کا چہرہ ادھر کیسے گھوم جاتا ہے؟ آپ نے پوچھا صحابیوں جانتے ہو ادھر کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں، کہا ادھر میرا شہر مکہ ہے اور وطن کی محبت میرے دل سے نہیں نکلتی، مکے کی محبت میرے دل سے نہیں نکلتی۔ میرے بھائیوں، وطن سے محبت کرنا یہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھلایا ہے، یہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ اس لیے اس وطن سے ہمیں اور آپ کو سب کو پیار کرنا چاہیے، محبت کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ بھی گزارش ہے آپ سے کہ پروٹیسٹ احتجاج کرو تو پرامن کرو، لیکن دیش کی سمپتی کو نقصان بھی نہیں پہنچنا چاہیے۔
توڑ پھوڑ بھی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ دیش ہمارا ہے اور دیش ہمارے گھر کی طرح ہے اور اپنے گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو اس دیش کی سمپتی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ جو اس دیش کی سمپتی کو نقصان پہنچاتا ہے گویا کہ وہ اپنے گھر کو نقصان پہنچا رہا ہے، اپنے گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ اتنے جذباتی مت ہوئیے گا۔ آتنکوادی ہم نہیں ہیں، دہشت گرد ہم نہیں ہیں۔ ہمارے یہ جملے آپ کو کہیں سے لگ رہے ہیں بھڑکاؤ؟ اچھا، میرے ان جملوں کو کی تلنا آپ کریے، میری پوری تقریر آپ نے سنی ہے، اس پوری تقریر کو ہو بہو ایسی پیش کر دو اور یو پی کے چیف منسٹر یوگی جی کی تقریر کو پیش کر دو جو دلی میں کی، جو بات سے نہ مانے گا وہ گولی سے مان جائے گا۔ اب دونوں کی تلنا میں انڈیا ٹی وی والا بتائے کہ بھڑکاؤ بیان مولانا جرجیز کا ہے یا یو پی کے چیف منسٹر کا ہے؟ نہیں بتائے گا، یہ حصہ دکھائے گا ہی نہیں۔ کیوں؟ باس کا ہاتھ اوپر سے اٹھ جائے گا۔ یہ صورتحال ہو گئی۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا۔ مولانا جرجیز کی پوری تقریر ہو بہو انڈیا ٹی وی پہ دکھا دو جو میں آج بول رہا ہوں، اور وہ نعرہ دکھا دو، دیش کے غداروں کو گولی مارو، ڈسک ڈسک ڈسک۔ آگے میں نہیں بولوں گا، دکھاؤ اور فیصلہ کرنے دو پورے ہندوستان کی عوام کو۔ کرو، بتاؤ کس کے بیان بھڑکاؤ ہیں؟ میری تقریر کو دکھا دو ہو بہو، اور وہ بیان بھی دکھا دو۔ جب تک ٹرمپ یہاں ہے میں کچھ نہیں بولوں گا۔ ٹرمپ کے جانے کے بعد اگر 2 دن کے اندر اندر راستہ خالی نہیں ہوا تو آپ بھی ہمیں نہیں روک پائیں گے، ڈی ایس پی کو آپ بھی ہمیں نہیں روک پائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ ہم اپنے حساب سے راستہ کھلوائیں گے، یہ کہا گیا اور اس کے بعد راستہ اپنے حساب سے کھلوایا گیا۔ اس بیان کو بھی دکھا دو اور فیصلہ کرنے دو بھارت کی جنتا کو کہ کون دہشت گردی والے جملے بولتا ہے۔ بھائیو، اس دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کو مت توڑو۔